بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحاح ستہ اور ان کے مصنفین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کتابوں میں صحاح ستہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور یہ ایک ایسی اصطلاح بن گئی جو زبان زد و خاص و عام ہے۔ یہ 6 کتابیں اگرچہ حدیث ہی کے مجموعے ہیں، لیکن ان کے مصنفین نے ان کتابوں کی تصنیف کے لیے جو اپنے اپنے طور پر ترتیب قائم فرمائی، جس میں ان حضرات کے اپنے اپنے مقاصد کار فرما رہے ہیں، حالات و ضروریات کے پیش نظر انہوں نے ان کتابوں میں مختلف اسالیب ترتیب اختیار کیے۔ اسی طرح روایات کے اخذ قبول اور کتابوں میں ان کے نقل و اندراج میں بھی ان حضرات کے مختلف شرائط رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موضوع ایک ہونے کے باوجود ہر کتاب کا رنگ الگ ہے، اور اس سے پڑھنے والے کو وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو دوسری کتاب سے حاصل نہیں ہوتے۔ کتاب کا نام، روایات کی کل تعداد: صحیح بخاری 7563 روایات، صحیح مسلم 7563 روایات، سنن نسائی 5761 روایات، سنن ابی داود 5274 روایات، سنن ابن ماجہ 4341 روایات، سنن ترمذی 3956 روایات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ نام و نسب۔ حدیث کی 6 مشہور ترین کتابوں میں سے آخری کتاب سنن ابن ماجہ کے مصنف اور اپنے زمانے کے جلیل القدر محدث و امام ہیں۔ محمد نام، ابو عبداللہ کنیت ہے۔ دنیا ابن ماجہ کے نام سے جانتی ہے۔ بعض مورخین نے ماجہ والدہ کا نام بتایا ہے، اور بعضوں نے اس کو دادا کا لقب قرار دیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت امام کے والد یزید کا لقب ہے۔ علامہ ابن کثیر نے تاریخ کی مشہور کتاب بدایع و نہایہ میں اس کی طہارت کی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خود امام ابن ماجہ کے مشہور ترین شاگرد حافظ ابو الحسن بن القطعان کا بیان موجود ہے، جس میں وہ نہایت حزم کے ساتھ تصریح کرتے ہیں کہ ماجہ آپ کے والد کا لقب تھا، دادا کا نہیں۔ ولادت۔ امام موصوف کے حالات عام طور پر پردہ خفا میں ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کا بھی شاید علم نہ ہوتا اگر خود امام ابن ماجہ کی تصنیف و تاریخ ابن ماجہ کے عقید میں امام صاحب کے شاگرد جعفر بن ادریس کی تحریر نہ ہوتی۔ اتفاق سے یہ کتاب حافظ ابو الفضل بن طاہر مقصدی کی نظر سے گزری، اور انہوں نے وہ تحریر اپنی کتاب شروط الائمہ 7 میں نقل کر دی۔ اگر حافظ مقدسی اس تحریر کو نقل نہ کرتے تو بھی شاید ان تاریخوں کا علم نہ ہوتا، اس لیے کہ آج امام ابن ماجہ کی تاریخ ناپید ہے۔ اس تحریر میں یہ موجود ہے کہ میں نے خود ان کو فرماتے سنا کہ میں سن 209 ہجری میں پیدا ہوا۔ ابن ماجہ اور علم حدیث کے مصنف نے اس تاریخ کے اعتبار سے صحاح ستہ کے بقیہ مصنفین سے امام صاحب کی معاصرت کا حساب لگایا ہے، جو حسب ذیل ہے۔ امام بخاری نے وفات پائی تو اس وقت امام ابن ماجہ کی عمر 47 سال تھی۔ امام مسلم نے وفات پائی تو اس وقت امام ابن ماجہ کی عمر 52 سال تھی۔ امام ابو داود کی ولادت آپ سے 7 سال پہلے ہوئی اور 2 سال بعد ان کی وفات ہوئی۔ امام ترمذی کی وفات آپ سے 6 سال بعد ہوئی۔ امام نسائی آپ سے 6 سال چھوٹے ہیں اور 30 سال بعد ان کی وفات ہوئی۔ تحصیل علم۔ قزوین جو امام صاحب کا مولد مسکن تھا، جب انہوں نے شعور کی آنکھیں کھولی تو وہاں علم کا بازار گرم تھا۔ بڑے بڑے علماء درس حدیث میں مشغول تھے۔ ان میں علی بن محمد طنافی، ابو حجر بجلی، ابو سہیل قزوینی، ہارون موسی، ابو بکر قزویتی وہ بزرگ ہیں جن سے امام صاحب نے خود اخذ حدیث کی صراحت کی۔ سن 23 ہجری کے بعد جبکہ امام صاحب کی عمر 22 سال ہو چکی تھی، انہوں نے حصول علم کے لیے وطن کو خیر آباد کہا اور ان مشہور شہروں کا رخ کیا جہاں جا بجا درس حدیث کے حلقے لگے ہوتے تھے، اور اکناف عالم سے لوگ جوگ در جوگ حصول علم کے لیے ان شہروں کا رخ کر رہے تھے۔ امام صاحب نے خراسان، عراق، حجاز، مصر
اور شام کے سفر کیے۔ ان کے مشہور شہروں میں مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، کوفہ، بصرہ، حمص، دمشق، یلق، رے، سمنان، اسکلان، مرو، نیشاپور، ہمدان اور واسط خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے مشہور شیوخ مندرجہ ذیل ہیں: حافظ ابو مصعب زہری، امام ابو بکر بن ابی شیبہ، حافظ ابو قریب، حافظ حناد، حافظ کبیر بندار، حافظ دورقی، امام ابو سور، حافظ ابو اسحاق حروی، امام مراوی، حافظ یونس بن عبد الاعلی، امام ابو زرع رازی، امام ابو حاتم رازی، امام ابو جعفر دارمی، امام زہلی، حافظ محمود بن غیلان مرزی۔ امام موصوف نے کتاب سنن اور کتاب تفسیر میں جن مشائخ سے روایت دی ہے ان کی تعداد 300 سے زیادہ ہے۔ وفات: تاریخ ولادت کے سلسلے میں امام صاحب کے شاگرد جعفر بن ادریس کی عبارت کا تذکرہ ہو چکا ہے، جو حافظ طاہر مقدسی نے اپنی کتاب میں نقل کر دی ہے۔ حافظ صاحب موصوف لکھتے ہیں: میں نے قزوین میں امام ابن ماجہ کی تاریخ کا نسخہ دیکھا تھا۔ یہ عہد صحابہ سے لے کر ان کے زمانے تک کے رجال اور امصار کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے آخر میں امام مہدی کے شاگرد جعفر بن ادریس کے قلم سے حسب ذیل تحریر ثبت ہے: ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ نے دوشنبہ کے دن انتقال کیا اور سے شنبہ 22 رمضان المبارک سن 273 ہجری مطابق 886 کو دفن کیے گئے، اور میں نے خود ان سے سنا فرماتے تھے کہ میں 209 ہجری میں پیدا ہوا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 64 سال کی تھی۔ آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے بھائیوں ابو بکر اور ابو عبداللہ اور صاحبزادہ عبداللہ نے آپ کو قبر میں اتارا اور دفن کیا۔ ائمہ کا خراج تحسین: امام صاحب کے علمی مقام اور جلالت الشان کا ہر زمانے میں علماء نے اعتراف کیا ہے اور بلند الفاظ میں امام صاحب کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں: بکثرت روایت سنین تاریخ تفسیر کے تصنیف فرمائی اور وہ اس کے رمشناس تھے۔ علامہ رافع تحسین میں رمقراز ہیں۔ وہ ائمہ مسلمہ میں بڑے ماہر فن ہیں، تمام لوگوں میں ان کو مقبولیت حاصل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے امام اور حافظ حدیث کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ ان کے علاوہ مورخین اور فن رجال کے ماہروں نے بلند الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تصانیف: امام صاحب کی 3 تصانیف کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے۔ پہلی کتاب تفسیر ہے۔ مولانا نعمانی رحمۃ اللہ اس کے متعلق لکھتے ہیں: یہ ایک ضخیم تالیف ہے۔ اس میں امام ابن ماجہ نے قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں جس قدر احادیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال مل سکے ہیں ان کو بالا سناد روایت کیا ہے۔ نمبر 2، دوسری کتاب التاریخ، یہ صحابہ سے لے کر مصنف کے عہد کی تاریخ ہے، جس میں بلاد اسلامیہ کا راویان حدیث کی تاریخ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ دونوں کتابیں آج ناپید ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کتابوں کی طرح یہ کتابیں بھی غیروں کے دستبردار سے نہ بچ سکیں۔ امام صاحب کی تیسری تقسیم السنن وہ کتاب ہے جس سے امام صاحب کو دنیا میں شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ صحاح ستہ میں یہ چھٹی کتاب ہے جو دنیا کے خطے میں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جب اس کو امام ابو زرع رازی کے خدمت میں پیش کیا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ اگر یہ کتاب لوگوں تک پہنچ گئی تو حدیث کی یہ مجموعے یا ان میں اکثر معطل ہو کر رہ جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ: اس کتاب کی 2 بنیادی خصوصیتیں ہیں جن کی بنا پر اس کو صحاح ستہ میں شامل کیا گیا ہے، ورنہ دسیوں کتابیں ایسی موجود ہیں جو صحت حدیث کے اعتبار سے اس کتاب سے بدرے جہاں فائق تھیں۔ ان میں پہلی خصوصیت اس کا حسن ترتیب ہے۔ جس خوبی کے ساتھ احادیث کو بغیر تکرار کے اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے اور ابواب کی جو ترتیب قائم کی گئی ہے وہ دوسری کتاب میں ملنی شکل ہے۔ اسی خوبی کو دیکھ کر مصنف کے استاد امام ابو زرع رازی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تو فن حدیث کے اکثر جوامع اور مصنفات بیکار و معطل ہو کر رہ جائیں گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مفید کتاب ہے اور فقہ کے اعتبار سے اس کی تبویت نہایت عمدہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کی کتاب سنن میں جامع اور عمدہ ہے۔
کتاب کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اس میں بکثرت وہ روایات موجود ہیں جن سے صحاح ستہ کی دوسری کتابیں خالی ہیں۔ اس کی بنا پر اس کتاب کی احادیث بہت بڑھ جاتی ہیں، اور شاید یہی بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے متعدد ایسی کتابوں کے بجائے جو اس سے صحت میں بدر صحاح فائق تھیں، اس کتاب کو صحاح ستہ میں شامل کیا گیا۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ میں لکھتے ہیں، حافظ سخاوی نے لکھا ہے کہ اس کو علماء نے موطا پر ترجیح اس لیے دی ہے کہ اس میں 5 کتابوں میں سے بہت سی روایات زیادہ ہیں بخلاف موطا کے۔ صحاح ستہ میں ابن ماجہ کی شمولیت۔ اب اس پر سب متفق ہیں کہ سنن ابن ماجہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب ہے، لیکن تالیف کتاب کے بعد کئی صدیوں تک یہ مسئلہ ائمہ حدیث کے درمیان متفقہ علیہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے اس کو 5 کتابوں کے ساتھ شامل کیا وہ حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی سن 507 ہجری ہیں، جنہوں نے شرط الائمہ الستہ اور اطراف الکتب الستہ 2 مشہور کتابیں تصنیف کی، اور یہیں سے صحاح ستہ یا کتب ستہ کی اصطلاح پڑی۔ اس کے بعد بھی عرصے تک کتب خمسہ کی اصطلاح ہی چلتی رہی، لیکن بالآخر اس میں اتفاق ہو گیا۔ مشہور مورخ ابن خلقان لکھتے ہیں، حدیث میں ان کی کتاب صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، اور ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی اسی سنن کے مصنف ہیں، جس سے صحاح ستہ نے صحیحین کے بعد سنن اربعہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ کا درجہ۔ ابن ماجہ اور علم حدیث کے مصنف محدث جلیل مولانا محمد عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، یہ واضح رہے کہ دیگر ارباب صحاح ستہ کی طرح امام ابن ماجہ نے بھی اہل کتاب کی ترتیب و تدوین اور احادیث کے انتخاب میں بڑی جان فاشانی اور عرق ریزی سے کام لیا ہے۔ متعدد جگہ غریب احادیث کی تفصیل دی ہے، مختلف بلا وکی جو مخصوص روایت ہیں ان کی نشاندہی کی ہے۔ آگے تحریر فرماتے ہیں، غرض امام ممدو نے لاکھوں احادیث کے ذخیرے سے 4000 روایت کا انتخاب کر کے ان کو مختلف ابواب کے تحت پوری مناسبت کے ساتھ درج کیا ہے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر تاریخ قزوین کے مصنف کا کہنا ہے، حفاظ حدیث ابن ماجہ کی کتاب کو صحیحین سنن ابی داود اور سنن نسائی کے برابر رکھتے ہیں اور اس کی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر کے خود الفاظ یہ ہیں، یہ کتاب مصنف کے علم و عمل، تبحیر، واقفیت اور اصول و فروغ میں ان کے اتباع سنت کو بتاتی ہے۔ ان ساری خصوصیات اور جامعات کے باوجود صحاح ستہ میں اس کا درجہ سب سے کمتر اس لیے ہے کہ اس میں ایک بڑی تعداد ضعیف روایت کی آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔